بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اکثر بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم وہم میں بہت زیادہ مبتلا رہتے ہیں، تو ہمیں اس کا حل بتائیں۔ وہم کے حل کے لیے سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نقطہ، جب تک انسان کو یہ سمجھ نہیں آئے گا اس وقت تک انسان اس وہم جیسی بیماری سے کبھی وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ وہم کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان کو علم نہ ہو کسی کام کے بارے میں، کسی جو وہ کام کر رہا ہے، جب تک اس کو مکمل علم نہ ہو اس وقت تک وہ وہم کا شکار رہتا ہے۔ دوسری بات، وہم کا شکار انسان اس وقت تک رہتا ہے جب وہ کسی نص اور دلیل کے تابع نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے وہم و گمان کے مطابق، اپنے وہم کے مطابق، اپنے وہم کے تابع ہو کر اپنے وہ فیصلے کرتا ہے، قرآن و سنت کی طرف نہیں جاتا، تو وہ ہمیشہ وہم میں مبتلا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں ہے کہ غسل کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ ایک مرتبہ غسل کرتا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بار بار غسل کیے جا رہا ہے۔ اب حدیث نے کہا ہے کہ غسل کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، اب وہ قرآن و سنت کے تابع نہیں جا رہا، قرآن و سنت کی نص کو وہ تسلیم نہیں کر رہا، وہ وہم کے پیچھے جا رہا ہے، وہم کے تابع ہو رہا ہے۔ قرآن و سنت کو چھوڑ کر، نص کو چھوڑ کر جب وہ وہم میں مبتلا ہوگا تو وہ پھر اس وہمی بیماری میں ہمیشہ کے لیے شکار ہو جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے، ایک شخص نے سوال کیا کہ میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہوں یا 3 مرتبہ کم سے کم غسل کرتا ہوں، پھر بھی میں وہم میں شکار رہتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ میرا غسل صحیح ہوا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں نجاست صحیح صاف ہوئی ہے کہ نہیں، نجاست مجھ سے دور ہوئی ہے کہ نہیں۔ امام صاحب نے بڑا عمدہ جواب دیا، کہتے ہیں تجھ پر تو غسل واجب ہی نہیں۔ کہتا غسل مجھ پر کیوں نہیں واجب؟ میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں تجھ پہ تو نماز بھی واجب نہیں ہے۔ کہتے ہیں نماز کیوں نہیں واجب؟ میں مسلمان ہوں۔ فرماتے ہیں جو مجنون ہوتا ہے اس پر کوئی حکم صادر نہیں ہوتا، نہ غسل کا نہ نماز کا۔ تو مجنون ہے کہ جو 5 دفعہ غسل کرنے کے بعد پھر بھی وہ اس وہم میں اور شک میں جا رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے نجاست دور ہوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میرا غسل مکمل ہوا ہے کہ نہیں۔ جس کو 5 مرتبہ یا 3 مرتبہ غسل کرنے کے بعد بھی یقین نہیں ہے تو وہ تو بندہ ویسے ہی پاگل ہے، وہ مجنون ہے، اس پر تو کوئی حکم صادر ہی نہیں ہوتا۔ تو وہم کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ قرآن و سنت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، حدیث نے جو کہہ دیا ہے، اس کو وہ کما حق ہو جو تسلیم کر لینا چاہیے۔ وہم کا علاج کیا ہے؟ وہم کا علاج، سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ انسان کو اپنے وہم کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن و سنت سے اس کی نص تلاش کرنی چاہیے کہ حدیث اور قرآن میرے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ دوسرا علاج وہم کے متعلق یہ ہے کہ یقین کر لے کہ میری جو سوچ ہے وہ ناقص ہے۔ مثال کے طور پر انسان غسل کرتا ہے تو کہتا ہے پتہ نہیں، سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میرا غسل صحیح ہوا ہے کہ نہیں۔ ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے میں وضو کرتا ہوں اور بار وضو کرتا ہوں کہ پتہ نہیں کوئی جسم میرے وضو والے اعضاء کئی جگہ سے خشک نہ ہو جائے۔ یہ وہم میں بار مبتلا رہتا ہے، اس کو وہمی بیماری کا یہ وہ شکار ہو چکا ہے، بار وضو والے اعضاء دھوئے جا رہا ہے، غسل بار کیے جا رہا ہے۔ یہ جب تک اس بات کو یقین نہیں کرے گا اس بات پر کہ میری سوچ وہ ناقص ہے، حدیث کہتی ہے کہ آپ نے غسل کیا، آپ نے وضو کیا ہے تو بس اللہ کے سپرد کر دیں۔ حدیث کہتی ہے کہ آپ پاک ہیں تو سمجھے آپ پاک ہیں۔ آپ اپنے وہم، اپنی سوچ کو ناقص سمجھیں گے تو اس وہم سے وہ نجات حاصل ہوگی۔ ایسے ہی وہم سے بچنے کے لیے وہ انسان کو چاہیے کہ پاکیزگی وہ اختیار کرے جو شریعت نے دی ہے۔ مثال کے طور پر انسان وضو کرتا ہے، شریعت نے کہا 3 دفعہ ہاتھ دھو، 3 دفعہ کلی کرو، وہ 3 دفعہ چہرہ دھو۔ اب انسان وہ چہرہ دھوتا ہے، وہ 5 دفعہ، 10 دفعہ اسی وہم کے میں مبتلا ہو کر دھوتے جاتا ہے۔ 10 دفعہ دھو لیا منہ، وہ 20 دفعہ اپنے چہروں کو دھو لیتا ہے۔ پاکیزگی وہی قابل قبول ہوگی
جس میں شریعت نے جو ہے وہ ہمیں جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ پاکیزگی قابل قبول ہوگی۔ اپنی سوچ پر جائے گا تو یہ وہم میں مبتلا ہوگا۔ وہم کا علاج سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہم کے علاج میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اس کے ساتھ دوسرا جو عمل ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، اللہ طاقت تیری ہے، سارے حکم تیرے صادر ہوتے ہیں، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، اے اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ تو مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ وہم جو ہوتا ہے یہ وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وسوسے جو ہیں وہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ جب آپ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا بھی عمل کریں گے، کثرت سے زیادہ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس وہم جیسی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ